اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے استاد کا مقام دور حاضر میں۔ استاد کی عظمت کو ترازو میں مت تولو، استاد کی عظمت کو ترازو میں مت تولو، استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ جناب صدر، چاند کا سفر، مریخ کی سیر، سمندر کی تہ میں مسکن اور مظاہرے فطرت کو قدموں میں لا کھڑا کرنا، انسان کی یہ قوت، یہ دہشت کہ جس نے چٹانوں کی جگر چاک اور چرند پرند اس کے خوف سے تھرتھراتے ہیں، کس نے انسان کو اس قدر توانائی بخشی؟ قادر مطلق کے بعد کون ہے جو اس کے بازوں کفتے پرواز عطا کرتا ہے؟ کون ہے جو مولوی میر حسن برگ اقبال کو علامہ اقبال کے سانچے میں ڈھالتا ہے؟ جناب صدر، اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کامیابی کے پیچھے کسی معتبر شخصیت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ استاد ہے۔ استاد ہی نے انسان کو عرفان ذات اور تذکیر کائنات کا حوصلہ بخشا۔ وہ قال شاعر، عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا، عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا، استاد وہ سمندر ہے جو دونوں کو بڑھا دیتا۔ جناب صدر، رشتوں میں سب سے افضل اور مقدس ترین رشتہ استاد اور شاگرد کا ہوتا ہے، مگر طلبہ کا حال ہی ایسا ہو کہ استاد کی عزت کرنا ہی بھول گئے۔ تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے جناب صدر؟ کامیابی ان کا مقدر نہیں بنتی، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ جناب صدر، استاد کیا ہے؟ استاد کسے کہتے ہیں؟ استاد وہ مبارک ہستی جو گمان کو یقین میں اور پتھروں کا ہیرے میں تراشتا ہے۔ یہ وہ ہستی جس کی نگاہوں میں شفقت، لہجے میں مٹھاس اور رویے میں نرمی ہوتی ہے۔ استاد لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ان کی شخصیت و کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ حاضرین محفل، استاد کی مثال ایک چراغ کی طرح ہوتی ہے جو دوسروں کو روشن دینے کے لیے خود کو جلا دیتا ہے۔ اگر ہم انسانی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی عظیم رہنما، سائنسدان، ڈاکٹر اور مفکر گزرے ہیں، ان سب کو اس مقام تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ استاد ہی ہوتا ہے۔ اگر افلاطون نہ ہوتا تو ارسطو کے نام سے کون واقف ہوتا؟ ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے، انجینئر تعمیر کرتا ہے، وکیل انصاف دلاتا ہے، جج انصاف کرتا ہے، لیکن ان سب کو سکھانے والا کون؟ اتنے ہنر کون سکھاتا ہے جناب صدر؟ ان سب کو سکھانے والا استاد ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو استاد کو معمار کا لقب دیا گیا۔ ظلمت شب میں ستاروں سے تراشوں گا چاند، ظلمت شب میں ستاروں سے تراشوں گا چاند، کیسے کہہ دیں گے مسافر کے راستہ نہیں ملتا۔ حاضرین محفل، اسلام میں استاد کا رشتہ ماں باپ کے برابر کرا دیا گیا ہے۔ اسلام میں استاد کی حیثیت روحانی باپ جیسی ہوتی ہے۔ استاد کا مقام بہت اونچا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو معلم یعنی استاد کا لقب دینا پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، انما بعثت معلما، یعنی مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ حاضرین محفل، جس طرح چاند کو چمک، پھولوں کا چمن اور جسم کو روح کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ استاد بنیاد کی وہ اینٹ ہے جو پوری عمارت کا بوجھ اٹھاتی ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آتا۔ استاد معاشرے کا وہ نمک ہے جو تھوڑی مقدار میں ہونے کے باوجود ذائقہ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ استاد وہ مبارک ہستی جو ہاتھوں میں جگنو لیے شمس و قمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، یہ مہرے تاباں سے جا کر کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لیں، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ جناب صدر، ادب کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جتنا استاد کا ادب ہوگا اسی قدر علم میں برکت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو شخص اس کے معنی سمجھ آتا ہے وہ دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ موجودہ زمانے میں استاد کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی پہلے اسلام میں دی جاتی تھی، جبکہ استاد ہمیں لکھنا، پڑھنا، رہنا، سہنا اور دین کا ہر ادب سکھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بیچے یا آزاد کرے، چاہے وہ مجھے بیچے یا آزاد کرے۔ آج کے طالب علم استاد کی قدر کرنا ہی نہیں جانتے، لیکن جناب صاحب پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے طالب علم استاد کے قدموں میں بیٹھنا، ان کے آگے نظریں جھکا کر چلنا پسند کرتے تھے۔ یا رب العالمین ہمیں بھی استاد کا عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی۔ استاد کو عظمتوں کا عالی نشاں کہتے ہیں، بزم ہستی میں رونقوں کا سما کہتے ہیں، انہی کے دم قدم سے دنیا ایک قلم ہے قائم، انہی کے صدقے فرشتے ہمیں حضرت انسا کہتے ہیں۔ شکریہ۔